بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال دو راہے پر نہیں بلکہ چوراہے پر اس ٹائم کھڑی ہے۔ چاروں طرف سے رستے کھلے ہیں اور کہیں پر کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، کہیں پر کوئی ہرا سگنل نہیں ہے، کہیں پر کوئی لال سگنل نہیں ہے کہ کہیں پہ رکا جائے، کہیں سے سٹاپ کیا جائے۔ بڑھتی جا رہی ہے، بات بڑھتی جا رہی ہے، کوئی بھی ایشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسپیشلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر جتنے بھی معاملات ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئے دن جو سیاسی ماحول ہے اس میں گرما گرمی نظر آ رہی ہے۔ ایک چیز، دوسری، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، وہ ایک ڈیل کر کے گئے تھے اور پھر دوبارہ جو NRO2 ملا گئے اور باجوہ صاحب نے جو NRO2 دیا اور دوبارہ جو ایک ڈیل کی گئی امپورٹڈ حکومت کو لانے کے لیے، اس میں ایک چیز بڑی واضح تھی کہ نواز شریف صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں کلین چٹ دے کر لایا جائے، ڈرائی کلین کر کے لایا جائے، لیکن وہ ابھی تک وہ معاملات، وہ حالات سیاسی نظر نہیں آ رہے، بنے نہیں ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کو روکا جائے اور نواز شریف صاحب کو پاکستان میں لایا جائے۔ کیونکہ اگر پاکستان میں نواز شریف صاحب نہیں آتے تو آگے الیکشن آ رہا ہے، الیکشن سب سے پہلے تو پنجاب اسمبلی کا آ رہا ہے، پھر KPK کا بھی ساتھ ہے، پھر جو سیٹس خالی ہو رہی ہیں جو قومی اسمبلی کی، ان کے اوپر بھی الیکشن ہونا ہے، بائی الیکشن۔ اگر اللہ کرے تمام کا تمام نظام لپیٹ دیا جاتا ہے اور ٹوٹل الیکشن، جنرل الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر بھی نواز شریف صاحب پاکستان میں موجود نہیں ہیں اور ڈیل کے اوپر کسی طریقے سے عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ جو ڈیل تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو روکنا کیسے ہے، گرفتار کیسے کرنا ہے، نااہل کیسے کرنا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کیسے بنانی ہے، کس طریقے سے یہ تمام چیزوں کو پورٹرے کرنا ہے اور کون سی چیزیں 1 بائی 1 یا سٹیپ بائی سٹیپ کرنی ہے۔ لیکن حالات کچھ ایسے بنے اور پاکستان کی قوم جو ہے وہ جاگی اور عمران خان کا ساتھ دیا بھرپور طریقے سے، تو نواز شریف کی جو انٹری تھی وہ ڈس انٹری میں تبدیل ہوگی۔ اب بھی بڑی کوشش کی جا رہی ہے، تمام وہ قانونی نقطے دیکھے جا رہے ہیں، تمام آئینی نقطے دیکھے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو پاکستان کے ایئرپورٹ پہ لا کر پرتباہ استقبال کیا جائے اور ان کو پھر سیاست کے اندر انٹرنس جب وہ ماریں تو برابر عمران خان صاحب کے مقابلے کا ان کو کھلاڑی لا کے کھڑا کیا جائے۔ لیکن حالات کافی بدل چکے ہیں۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس ٹائم نیب ترمیم کے حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کمرہ نمبر 1 میں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اگر تو وہ سارا کا سارا ریورس ہو جاتا ہے، اگر تو اس کے اوپر جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، ان دونوں کے خیالات قانونی اور آئینی حساب میں آپس میں ملتے ہیں۔ دوسرے جو ان کے ساتھ ایک اور بینچ میں جو موجود ہے جسٹس منصور صاحب، ان کے خیالات جو ہیں وہ تھوڑے سے اپوزنگ ہیں، مطلب اپوزٹ ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہیں یہ رہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اور جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں جسٹس آف پاکستان، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں، یہ قانون تو بھلے ہی لیجسلیشن کی گئی ہے اسمبلی میں، اگر اس کو اوپر کیا دوبارہ لیجسلیشن کر کے اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، یہ اس کے اوپر بہت غور و فکر ہو رہا ہے، اس کا ابھی فیصلہ آنا باقی ہے۔ اگر تو یہ فیصلہ اس طریقے سے آ جاتا ہے، آج کل
مہینے کے بعد کہ تمام کے تمام قوانین کو جو ریورس کیا کہتے ہیں تبدیل کیے گئے ہیں یا لیجسلیشن کی گئی ہے ان کو ریورس کیا جاتا ہے، تو پھر تو نواز شریف صاحب کیا، پھر تو پرائم منسٹر صاحب کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے آ کے ڈرائی کلین کیا خود کو، انہوں نے آ کے خود کے اوپر سے کیسز معاف کروائے ہیں۔ ان کا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے اپنے کیسز معاف کروانے ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو دودھ میں سے بال کی طرح اٹھا کے باہر پھینکنا ہے، اور کس طریقے سے رستہ ہموار کرنا ہے نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا اور جو بھگوڑے ہیں ان کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو آئی اسی لیے تھے، ان کا کوئی پاکستان کی سلامتی یا پاکستان کی معیشت یا پاکستان کی اقتصادی یا معاشی یا سیاسی صورتحال کے ساتھ کوئی ابھی اس ٹائم کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے کوئی بڑا ویژن لے کے آئے ہوں، کوئی بڑا مینیو لے کے آئے ہوں عوام کے لیے، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ یہ اپنے لیے ایک ویژن رکھتے ہیں اور وہ یہ کہ خود کو ڈرائی کلین کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جو ڈیل ہے یہ اب پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں، نون لیگ کے اندر جو ان کی اپنی لڑائی ہے اس کے، وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل متنفر ہو چکے ہیں شہباز شریف صاحب سے، ان کی جو کارکردگی ہے اس سے بالکل مطلب کہ اتفاق نہیں کرتے، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو جو میں نے باری دینی تھی وہ دے دی ہے، اب نیکسٹ جو باری ہے وہ ان کی نہیں ہونی چاہیے شہباز شریف صاحب کی، اور اسی لیے انہوں نے جو مریم صاحبہ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں نائب صدر بنا دیا ہے، اور مطلب کہ کچھ پارٹی کے جو اعلیٰ ترین اختیارات ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے، اسپیشلی کمپین آرگنائزر سیٹ اپ اور کافی چیزیں۔ ٹھیک ہے، تو جو پلڑا ہے وہ اب مریم نواز شریف صاحبہ سنبھالنے جا رہی ہیں۔ 29 کو ان کی آمد ہے، 29 کے بعد وہ ایک نیا سیاسی بیانیہ بھی لانچ کریں گی جو وہاں پر انہوں نے بنایا ہے اور جو ان کی اپنی مشاورت ہوئی ہے۔ پھر پنجاب میں انہوں نے کمپین کرنی ہے، وہ کیسے کاؤنٹر کرتی ہیں، عمران خان سامنے کھڑے ہیں، اوورال جو سیٹس ہیں ان کے اوپر بھی عمران خان صاحب نظر آئیں گے۔ نیشنل اسمبلی کی جو بائی الیکشن ہے، جیسے عمران خان صاحب نے پہلے بھی جو بھی استعفے منظور ہوئے تھے یا ڈی سیٹ ہوئے تھے، جو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے اسمبلی کے، جو قومی اسمبلی ہے، تو عمران خان صاحب نے خود ان سیٹوں کے اوپر کیا کہتے ہیں فائٹ کرنے کا کیا کہتے ہیں مشورہ لیا اور خود مطلب کھڑے ہوئے۔ تو اب بھی سچویشن ایسی ہے کہ جو ممبر اسمبلی قومی اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ممبرز تھے ان کے استعفے منظور کیے گئے ہیں 35، اور آج پھر 35 استعفے مزید منظور کیے گئے ہیں، تو ان کا بھی معاملہ یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب خود ان کے اوپر الیکشن لڑیں گے۔ اب آتے ہیں کہ جو اسپیکر اسمبلی ہیں کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف، رینٹل پاور جن کے اوپر کیس تھا رینٹل پاور کا، تو وہ آج کل اسپیکر ہیں ہمارے۔ یہ قوم کی خوش نصیبی ہے کیونکہ اتنے ولی قسم کے جو لوگ ہیں ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جو اولیاء اکرام کہہ لیں آپ کو یا اللہ کے جو نیک بندے کہہ رہے ہیں، وہ پاکستان کی اس ٹائم اعلیٰ کیا کہتے ہیں سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کو رول کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جی 35 ممبرز مزید جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور فوری ان کو الیکشن کمیشن کے پاس بھجوا دیا ہے، اور الیکشن کمیشن تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ ان کا چہیتا ہے، وہ تو تیار بیٹھا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی چیز آئے تو میں اس کو فوراً ایکسیپٹ کروں، تو فوری اتنا ابرپٹ اس نے کیا کہتے ہیں ریئیکشن لیا ہے کہ استعفے منظور کر لیے ہیں۔ اب اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ہے وہ تمام کی تمام گئی ہے اسپیکر اسمبلی کے کیا کہتے ہیں اس میں آفس میں ادھر بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا کہتے ہیں کہا ہے کہ کہاں گئے جی اسپیکر صاحب، بھاگ کیوں گے اسپیکر صاحب، ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے استعفے کیوں نہیں قبول کرتے، کیونکہ جب انہوں نے کئی دفعہ ہمیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 1 بائی 1 میں نے ایک بندے سے اس کی رائے لینی ہے کہ کوئی اس کے اوپر پریشر تو نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر زبردستی تو نہیں ہے، تب جا کے میں نے استعفے جو ہیں وہ منظور کرنے۔ تو اب اچانک جب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے لیے
ہم اسمبلی میں آ رہے ہیں کیونکہ وہ روز کہتے تھے کہ آپ اسمبلیوں میں آئیں، آپ اسمبلیوں میں آئیں، اب آنا چاہتے ہیں تو استعفے منظور کر رہے ہیں، تو اگر کرنا ہی ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ سارے اکٹھے کیوں نہ کیے جائیں، ایک ہی دفعہ کریں، مگر جو آپ کا بنایا ہوا نگران سیٹ اپ ہوگا وہ کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا، کسی صورت میں بھی، کیونکہ آپ نے اپنے پلیئرز لگانے ہیں اور آپ نے اپنے پلیئر لگا کے پھر فیلڈنگ لگانے کے بعد آپ نے الیکشن میں جانا ہے۔ یہ آپ کا ساری زندگی پچھلے پاسٹ میں سارا ہم نے دیکھا ہے کہ یہی وتیرہ رہا ہے نون لیگ کا اور پیپل پارٹی کا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، پاکستان کی سیاست میں گرما گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور مزید مجھے جو لگ رہے ہیں حالات خراب ہوں گے، انتشار کی طرف جائیں گے، کیونکہ کنسنسس کسی بات پہ نہیں۔ آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ دوسرا مرحلہ ختم ہو چکا ہے، پنجاب اسمبلی کا راؤنڈ جو تھا دوسرا، ابھی تک نگران وزیر اعلیٰ کے لیے کوئی نام سلیکٹ نہیں ہوا ہے، کوئی نام کسی کے اوپر کنسنسس نہیں ہوا ہے، اور اب وہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن کا جو کیا کہتے ہیں نام ہوگا، سجیسٹ کردہ نام یا سلیکٹ کردہ نام، اس کے اوپر بھی کنسنسس نہیں ہونا، اور یہ معاملہ پھر جائے گا عدالت میں۔ عدالت دیکھیں پھر کیا کرتی ہے، کیونکہ آگے بھی تمام 8-9 مہینوں کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ عدالت نے کیے ہیں، تمام معاملات عدالت میں گئے ہیں، سیاسی گرما گرمی جو ہے وہ عدالت کے اوپر لوگوں کی نظریں ہیں اس ٹائم، جتنے بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے نواز شریف کی واپسی آنے کا اور کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کا، یہ بہت ٹف نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کو رستہ نہیں مل رہا ہے، اور ڈیل جو ہے وہ لڑکھڑاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ڈیل مکمل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جو رجیم چینج آپریشن کے ذریعے کی گئی تھی۔ تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید اگلے ویلاگ میں آپ کو مزید ڈیٹیلز میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔